اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ہم اپنی کلاس لے کے آئے ہوئے ہیں اور ہمارے بچے آئے ہوئے ہیں، اور امید ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں اور اپنوں کی مدد کریں، اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیتی رہیں اور اپنے گھر کو جنت بنائیں اور اپنے بچوں کو نیک بنائیں اور غریبوں کی مدد کرتے رہا کریں، بہت اچھی بات ہے، اور ہمیشہ خوش رہیں، آمین یا رب العالمین۔ چلو عبدالحق سورہ فاتحہ پڑھیے۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم۔ اذان سنائیے۔ الصلاة والسلام على رسول الله۔ أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا سبحان اللہ۔ اور ہمارے بچے سلام کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات نبی ارشاد فرماتے ہیں، میں وہ رحمت ہوں جو اللہ نے اپنی مخلوق کو بطور تحفہ دی ہے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ عقل، اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی کو لے جاتا ہے۔ دیکھیں صحیح بات ہے، جب غصہ آتا ہے تو انسان کی
شخصیت کو بھی لے جاتا ہے، انسان بد اخلاق ہو جاتا ہے اور ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا، ہم غصے میں کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ اور غصہ آتا تو تنہا ہے، تنہا کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آتا ہے غصہ ایک بندے کو، مگر ہم کئی لوگوں کو اپنے ساتھ گھسیٹ دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کیا بول دیتے ہیں، اور ساتھ ہمارے عقل، اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی کو بھی لے جاتا ہے، ہماری عقل کو بھی لے جاتا ہے اور اخلاق کو بھی لے جاتا ہے، غصہ ہماری شخصیت کو بھی لے جاتا ہے، ہماری جو حسن سلوک ہوتا ہے، خوبصورتی کو بھی لے جاتا ہے غصہ۔ تو برائے مہربانی آپ کو اگر غصہ آئے تو بہت سوچ سمجھ کے آپ بات کیا کریں، اور جب غصہ آئے بھی صحیح تو آپ اللہ کا ذکر کیا کریں، برداشت کرنے کی عادت ڈالیں۔ اگر آپ کو کسی پہ غصہ ہے بھی صحیح تو اپنے بڑے ہوں یا چھوٹے ہیں ہوں آپ کی فیملی میں، تو اپنے بچوں کو بھی یہی تربیت دیں کہ آپ ہمیشہ چپ رہا کریں اور غصے کو کتنا پی لیا کریں اور صبر کرنے والے بن جایا کریں، کیونکہ صبر کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ آمین۔ تو آج ہم پڑھیں گے سورہ ناس۔ آج ہم سورہ ناس آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیوں اتری اور اس کے کیا فائدے ہیں، کیونکہ میں نے ہر وقت آپ کو بتاتی ہوں کہ سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ کافرون ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو آج ہم سورہ ناس پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اور ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ناس مکی ہے اور اس میں 6 آیاتیں ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں، قل اعوذ بالناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، مالک الناس، لوگوں کا مالک کی، الہ الناس، لوگوں کی معبود کی پناہ میں، من شر الوسواس الخناس، خناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں، وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے شر سے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے ہو۔ اور حسد یہ ہے کہ دیکھیں، اب اس کی ہم تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسد یہ ہے کہ حاسد محسود سے زوال نعمت کی آرزو کرتا ہے، چنانچہ اس سے بھی پناہ طلب کی گئی ہے، کیونکہ حسد بھی ایک نہایت بری اخلاقی بیماری ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ دیکھیں، ہر وقت ہم ذکر کرتے ہیں کہ حسد کیا چیز ہے کہ ہماری سب چیزوں کو کھا جاتی ہے، اور جو ہم نے نیکیاں کی بھی ہوں، کیونکہ ہمیں اگر ہم اچھی چیز کو دیکھتے بھی ہیں تو صحیح بات ہے، ہم ذرا بہک جاتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے اور یہ ان کے پاس ہے، یہ بنگلہ ہمارے پاس نہیں ہے، یہ ان کے پاس ہے۔ چلو، یہ تو آپ کی دل کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کیا کریں، اللہ پاک جو آپ نے اس بندے کو نوازا ہے اور مجھے بھی نواز دے، یہ نہیں بولا کریں کہ ایسا ہو گیا ہے، اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس یہ نہیں ہے۔ تو اللہ کو یہ چیزیں بہت بری لگتی ہیں اور نہ کیا کریں یہ ایسی باتیں، کیونکہ اللہ پاک دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے آزماتا ہے، اور اگر کسی کو اللہ پاک تکلیف میں رکھتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے۔ اور حسد اتنی بری چیز ہوتی ہے کہ سامنے بیٹھا ہوا بندہ ہمارا جتنا اچھا دوست ہو، اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ بندہ حسد کر رہا ہے ہمارے پاس سے۔ اس کی فضیلت وسطی صورت کے ساتھ بیان ہو چکی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بچھو ڈس گیا، اور نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوا کر اس کے اوپر
ملا اور ساتھ ہے قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد و قل اعوذ برب الناس پڑھی۔ رب پروردگار کا مطلب ہے یہ ابتدا سے ہی جب ان کے انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے اس کی تدبیر و اصلاح کرتا ہے حتیٰ کہ وہ بالغ عاقل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ یہ تدبیر چند مخصوص افراد کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے کرتا ہے، اور تمام انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے تمام مخلوقات کے لیے کرتا ہے۔ یہاں صرف انسانوں کا ذکر انسان کے اس شرف فضل کے اظہار کے لیے جو تمام مخلوقات پر اس کو حاصل ہے۔ جو ذات تمام انسانوں کی پرورش اور نگہداشت کرنے والی ہے وہی اس لائق ہے کہ کائنات کی حکمرانی اور بادشاہی بھی اس کے پاس ہو، اور جو تمام کائنات پروردگار ہو، پوری کائنات پر اس کی بادشاہی ہو، وہی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور وہی تمام لوگوں کا معبود ہے۔ چنانچہ میں اسی عظیم و برتر ہستی کی پناہ حاصل کرتا ہوں۔ الوسواس بعض کے نزدیک اس میں آفل الوسواسی کے معنی ہے کہ، اور بعض کے نزدیک ذل وسواسی ہے۔ یہ وسوسہ منفی آواز کو کہتے ہیں۔ شیطان بھی نہایت غیر محسوس طریقوں سے انسان کے دل میں بری باتیں ڈال دیتا ہے۔ کیا ڈالتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے شیطان۔ اگر ہم کوئی اچھا کام بھی کر رہے ہوں تو انسان، کیونکہ شیطان آ کے ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈال دیتا ہے اور ہم برے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے، اور ہم کچھ الٹا سیدھا کر دیتے ہیں۔ کیا ہے کہ شیطان بہکا دیتا ہے بندے کو، وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ الخناسی خسک جانے والا، یہ شیطان کی صفت ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو یہ خسک جاتا ہے، اور اللہ کی یاد سے غفلت کی جائے تو دل پر چھا جاتا ہے۔ کیا ہے کہ جب ہم اللہ کو، ظاہری بات ہم جب نماز نہیں پڑھیں گے اور قرآن نہیں پڑھیں گے، اچھے کام نہیں کریں گے تو انسان ہمیں اور غافل کر دیتا ہے، اور اگر ہم نماز اور قرآن پڑھتے ہیں، ہدایت پہ چلتے ہیں، تو اب یقین جانے ہیں کہ ہم شیطان کی وسوسوں سے محفوظ رہتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ ہم ایسا غلط کام نہ کریں جو ہم جہنمی ہو جائیں۔ دیکھیں، یہ وسوسہ ڈالنے والوں کی دو قسمیں، شیطان الجن کو تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قدرت دی ہے، علاوہ ازیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائی، صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی اور وہ میرا مطیع ہو گیا، مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے کہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئیں۔ رات کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ گئے۔ راستے میں دو انصاری صحابہ وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا کہ یہ میری اہلیہ صفیہ بنت یحییٰ ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بابت ہمیں کیا بدگمانی ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ٹھیک ہے، لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کچھ شبہ نہ ڈالنے۔ دیکھیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے ساتھ بھی جا رہے تھے تو پھر بھی انہوں نے صحابہ سے بولا ہے کہ بھئی یہ میری زوجہ ہے اور اس کو میں گھر پہ چھوڑنے جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ پہ شک کیوں کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ شیطان دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، کہیں تم لوگ کچھ غلط نہ سوچ لو۔ صحیح بات ہے، اگر ہم کہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ یہ عورت یہاں جا رہی ہے یا یہ مرد یہاں جا رہا ہے یا کچھ غلط کرنے جا رہا ہے، تو ان کے دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم صحیح بھی کام کر رہے ہوں تو دنیا والے کیا سوچتے ہیں کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں، تو وہ کیا ہے ان کے دلوں میں اور ان کے دماغوں میں کیا ہوتا ہے؟ شیطانی وسوسے شروع ہو جاتے ہیں ہمارے لیے۔ تو یہ کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے۔ ظاہری بات ہے ان کے دلوں میں شیطانی وسوسے نہیں آتے ہیں جو 5 وقت نمازی ہوتے ہیں۔
دوسری شیطان انسان میں سے ہوتے ہیں جو ناصح مشق کے روپ میں انسانوں کو گمراہی کی ترغیب دیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ شیطان جن گمراہ کرتا ہے، یہ ان کی دو قسمیں ہیں، یعنی شیطان انسانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور جنات کو بھی، صرف انسانوں کا ذکر تغلیب کے طور پر ہے، ورنہ جنات بھی شیطان کے وسوسوں سے گمراہ ہونے والوں میں شامل ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں جنوں پر بھی قرآن میں رجال کا لفظ بولا گیا ہے، سورہ جن اس کے لیے بھی ناس مستحق ہے۔ تو حسد یہ ہے کہ جب ہم حسد کرتے ہیں کسی پر تو ہم حاسد ہو جاتے ہیں اور محسود سے زوال نعمت کی آرزو کرتا ہے۔ چنانچہ اس سے بھی پناہ طلب کی گئی ہے، کیونکہ حسد بھی ایک نہایت بری اخلاق ہے۔ کیا اخلاق ہے؟ بری اخلاق ہے، بہت ہی زیادہ بری اخلاق ہے کہ ہم کسی پر بھی حسد کرتے ہیں۔ زیادہ تر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بہن دوسری بہن پر حسد کر رہی ہوتی ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی پر حسد کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے خون کے رشتوں پر بھی اکثر کیا کرتے ہیں؟ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی فیملی پر حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنے بچوں کو بھی آپ ایک ضرور بات بتایا کریں کہ حسد ہوتا کیا ہے، اور بچوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اکثر 14-15 سال کے بچوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ حسد کیا ہے، کیونکہ ہم آئندہ کلاس میں حسد کے بارے میں بچوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو ڈس گیا تھا تو کس سے اتارا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ قل یا ایھا الکافرون قل اللہ احد وقل اعوذ بالناس سے نمک پر کے پانی پر پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھو کے جو ڈس گئے تھے بچھو، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زخم پر اس کا لاب لگایا تھا، جیسے مل دیا تھا، جیسے ہم کوئی چیز مل دیتے ہیں تو اس سے کیا ہو گیا تھا؟ شفا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سورہ ناس اور سورہ فلق ضرور پڑھنا چاہیے، ہر وقت پڑھنا چاہیے، جب آپ کا دل چاہے آپ پڑھتی رہا کریں، اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ وظیفہ بن جاتا ہے، تو یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، یہ ہمیں وسوسوں سے بچاتا ہے، ہمیں حاسد کی حسد بچاتا ہے، ہمیں نظر سے بچاتا ہے اور ہمیں برے کاموں سے بچاتا ہے۔ ہمیشہ آپ سورہ ناس، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور قل یا ایھا الکافرون، یہ جب انسان بیمار ہوتا ہے، خدا نخواستہ کسی پہ تعویذ گنڈے ہو جاتے ہیں، تو اس کا اتارا خود بھی پڑھ لیا کریں، پانی پر بھی آپ پڑھ لیا کریں۔ جب آپ مایوس ہو جاتی ہیں ہر جگہ سے تو ضروری ہے آپ پانی پر دم کر کے خود پی سکتی ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ کیونکہ ہم نے آج سورہ ناس کا آپ کو ترجمہ بتایا، تفسیر بتایا، اور اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ حسد کے حاسدوں سے پناہ مانگنا چاہیے ہمیشہ۔ اپنے گھر کے محفوظ کے لیے آپ سورہ ناس، سورہ فلق خوب دیا کریں اپنے گھر پہ، اپنے بچوں پر۔ بہت ضروری ہے کہ آپ قرآن کو معنوں سے پڑھا کریں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیا کریں قرآن کو معنوں سے، تفسیر سے پڑھنے کی۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آپ کو اگر میرا یہ بیان اچھا لگ رہا ہو اور کچھ ترجمہ میں بتاتی ہوں، کچھ تفسیر آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ جو میری بہنوں کو کچھ ڈاؤٹ ہوتا ہے، بہت ضروری ہے کہ آپ قرآن پڑھا کریں اور معنوں سے پڑھا کریں اور ترجمے سے پڑھا کریں۔ بہت اچھا لگے گا آپ کو۔ ہر ایک چیز کا ترجمہ اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہوا ہے، جیسا بھی ہم نے سورہ ناس کا بتایا ہے، آپ کو سورہ فلق کا بھی بتائیں گے، سورہ کافرون کا بھی بتائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کی تفسیر بھی بتائیں گے۔ اور آپ ہماری چینل کو ضرور لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں۔ اگر ہمارے چینل میں کوئی نیا ہے، ہماری بہنیں یا ہمارے بھائی، تو ضرور اب ہمیں سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ اور اب ہم اجازت چاہتے ہیں۔ آپ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو پھر لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ کیسی لگی ہو ہماری ویڈیو، اور کبھی کہیں شیئر کریں، اور اگر نہیں ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جی اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔